پیر ارچی جا جب آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کی جو سنن دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، آپ نے کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کیا۔ آپ ہر عضو کے لیے وہی دعا جو ہے وہ استعمال کیا کرتے ہوتے تھے، وہی دعا پیا کرتے ہوتے تھے۔ اور ان دعاؤں کو بھی احادیث طیبہ سے لیا گیا ہے، اور ہماری فقہ کی بہت ساری کتابوں نے بھی اس کو اخذ کیا ہوا ہے۔ جب منہ میں پانی ڈال لیتے تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وعلی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اور جب آپ ناک میں پانی ڈالتے تو آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور جب آپ اپنے چہرے کو دھویا کرتے تھے تو دعا فرمایا کرتے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اور جب آپ دائیں کلائی کو دھوتے تو اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اور جب آپ بائیں ہاتھ کو دھویا کرتے تھے، بازوؤں کو دھویا کرتے تو اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ اور جب مسح سر فرمایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، اللہم اظلنی یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اور جب آپ کانوں کا مسح کیا کرتے تھے تو اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ جب آپ گردن کا مسح کرتے ہوتے تھے تو اللہم اعتق رقبتی من النار۔ جب دائیں پیر کو آپ دھویا کرتے تھے تو اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ اور جب بائیں پیر کو دھوئے تھے، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور۔ اور جب وضو کمپلیٹ کرتے تو کڑے ہو جاتے اور اس کے بعد اپنی انگلی اٹھایا کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کو بھی حدیث طیبہ سے نقل فرمایا ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، انہ کان اذا فرغ من وضوئہ قال اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ روایت امام مسلم نے بھی لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح شرح مسلم میں امام نووی نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔